السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوست و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فضائل اور مسائل ہم نے سنے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ آخری کچھ اہم مسائل بچے ہوئے ہیں، ان کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا بیان ختم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود کسی کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ بچا ہے تو پوچھ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ جمعہ ہے اور پورے رمضان المبارک میں جمعہ کی اہمیت، فضیلت، اس کی سنتیں نہیں آئیں، تو سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ یہ جمعہ کی فضیلت، جمعہ کی اہمیت، جمعہ کی سنتیں یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جمعہ ہر ہفتے آتا ہے اور پوری زندگی آتا رہے گا۔ یہ جو ہم چیزیں سنیں گے ابھی، اس کو پوری زندگی اپنانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جمعہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بہت ساری فضیلتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات کہ اس جمعہ کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے کو اہمیت دی گئی ہے، ایسے دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا دن مبارک دن ہے، اور اس دن مختلف واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے اہم چیز، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بنایا ہے اور جمعہ کے دن ان کے اندر روح پھونکی گئی ہے، روح ڈالی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک پتلے کی شکل میں تھے، اور جمعہ کے دن اللہ رب العزت نے جب اپنے حکم سے ان کو روح عطا فرمائی ہے تو وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے ہیں۔ اسی طرح جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی گیا ہے، اور بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی ہے، اور بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جتنی مخلوقات ہے یہ جمعہ کے دن سے بڑی ڈرتی ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن یہ ہفتے کی عید کا دن ہے، یہ ہفتے کی عید کا دن ہے، اور بڑا مبارک اور خوشیوں والا دن ہے، اور مغفرت والا دن ہے، اللہ کی طرف خاص طور پر رجوع ہونے والا دن ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن دوستو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ ہم کو کرنا یہ ثواب سے خالی نہیں بلکہ بہت ثواب رکھتا ہے، اور ہماری روح کے اعتبار سے اگر ہم نے وہ کر لیا تو روح کے اعتبار سے ہم کو فریشنس بھی حاصل ہوتا ہے۔ ہماری روح جو ہے وقتاً فوقتاً مرجھا جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا روح کی غذا کل کہا تھا، یہ اعمال ہے اور دینی ماحول ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کو سمجھنا ہے، سب روح سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جمعہ کا دن بھی دوستو روح کی غذائیت کے لیے بہت بہترین دن ہے، اور اس کے اعمال بھی روح کے اندر تقویت بخشنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جمعہ کے دن ہم کو کیا کرنا ہے۔ جمعہ کے دن پہلے تو اپنا موڈ بنا لینا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک موڈ بنا لینا ہے، ایک ذہن میں بات رکھنی ہے کہ آج مجھ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے اس جمعہ کے واسطے سے، جمعہ کے حوالے سے قریب ہونا ہے۔ ہر جمعہ کو یہ نیت کرنی ہے۔ ہو سکے تو جمعہ کے دن خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنا، یعنی جو جمعرات ہوتی ہے، جمعہ کی رات ہوتی ہے، جمعہ آنے سے پہلے اس رات میں تہجد کا اہتمام کرنا۔ اسے تو روز ہی کرنا ہے لیکن ہو نہیں پاتا اکثر، تو کم سے کم جمعہ کے دن، جمعہ کی رات میں تہجد کا اہتمام کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یہ بات کہی تھی کہ ساستغفر ربی، کہ میں ان قریب اپنے رب سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا، اپنے بچوں کی بھی معافی مانگوں گا۔ تو اس سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جو وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ جمعہ کی رات کی تہجد کا انتظار کر رہے تھے۔ خاص طور پر اس میں اللہ رب العزت بہت زیادہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پہلے سے موڈ بنانا، تہجد کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح جمعہ کے دن جو سب سے زیادہ اہم عمل ہے اور بڑی سنت ہے وہ ہے غسل کرنا۔ بعض روایت کے اندر تو واجب کے الفاظ ملتے ہیں کہ غسل الجمعۃ واجباً، کہ جمعہ کا غسل واجب ہے۔ حالانکہ واجب تو نہیں ہے، کیونکہ بعض صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے، جن لوگوں نے جمعہ کے دن غسل نہیں کر کے آیا ان کو بھی جمعہ کی نماز پڑھنے سے روکا نہیں ہے۔ تو واجب تو نہیں ہے لیکن اس کو اہمیت دکھانے کے لیے اس کو واجب بھی کہا گیا بعض روایت کے اندر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کا جو ماحول تھا خاص طور پر اس میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ دوسری بات گرمی کا ماحول، پانی کی قلت، گرمی کا ماحول، گرمی کا موسم۔ تیسری بات صحابہ کرام جو کپڑے وغیرہ پہنتے تھے، تو جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں کاٹن واٹن،
اتنی فراوانی نہیں تھی اس زمانے میں. اکثر لوگ اون کے کپڑے پہنتے تھے, جو بھیڑ کے بال ہوتے ہیں اس کے کپڑے پہنا کرتے تھے. تو تینوں چیزیں جب مل جائیں گی تو کیا ہوگا, جسم سے بدبو نکلے گی. کہ پانی کی قلت کی وجہ سے آدمی غسل نہیں کر پاتا, بہت کم پانی. عرب کے اندر پانی کا جو سورس تھا اس زمانے کے اندر, یہ چھوٹے چھوٹے کنویں بنے رہتے تھے, ایسے بڑے اپنے جیسے کنویں نہیں, چھوٹے چھوٹے کنویں 6-7 فٹ کے زیادہ سے زیادہ, اور اس کے اندر بالکل تہہ میں پانی آتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ گرمی اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ پانی جو آیا وہ بھی سوکھ جاتا تھا. اور ایسے بورنگ کا تو مسئلہ نہیں تھا کہ زمین کے اندر سے بالکل پانی نکالا جائے, تو پانی کی بڑی قلت تھی. تو اس اعتبار سے اکثر لوگ پینے کو پانی نہیں تو غسل کہاں سے کریں گے. اور ہم جو ہے ہمارے زمانے میں پانی کی فراوانی ہے تو ہم جو ہے 1 بالٹی سے 2 بالٹی سے نہاتے ہیں. روایت کے اندر ملتا ہے کہ اکثر صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 2 سے 2.5 لیٹر میں غسل کر لیتے تھے, اور آدھے سے پونا لیٹر میں وضو ہو جاتا تھا ان کا. اور ہمارے یہاں پہ 5 لیٹر تو خالی ہاتھ دھونے میں چلے جاتے ہیں, نل پورا کھول کے ہاتھ دھونے میں 5 سے 6 لیٹر جاتا ہوگا یقیناً. اور پورے وضو کے اندر کوئی تو 25 سے 30 لیٹر بھی پانی یوز کر لیتا ہوگا. یہ اسراف ہے دوست. اگر فراوانی ہے تو بھی اور فراوانی نہ ہو تو بھی بڑی احتیاط سے ہم کو وضو وغیرہ غسل کرنا چاہیے. بہرحال تو یہ سب چیزیں تھیں. اب اون کا کپڑا, اور اون بھی کیسا جو مشینوں میں صاف کیا گیا ہو, اس میں آج ہو سکتا ہے بدبو نہ آتی ہو, لیکن مشین تو تھی نہیں, تو جیسا بھی تھا نظام ہوگا ان کا, جیسی ترتیب ہوگی وہ حساب سے وہ کپڑوں کو تیار کرتے تھے, تو اس میں ہلکی مہک بھی آتی تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا کہ کم سے کم جمعہ 4 بجے جمعہ کے دن تمام مسلمان, مدینہ کے اطراف میں تقریباً 9 مسجدیں تھیں, لیکن جمعہ کی نماز یہ مسجد نبوی میں ہوتی تھی. سب لوگ جمعہ کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے. اب سب لوگ جب جمع ہوتے تھے تو ایک کراؤڈ ہوتا تھا, ایک رش ہوتا تھا. اور ہم کو پتہ ہے کہ اے سی کے اندر بھی تھوڑا اے سی کم ہو جائے اور مجمع زیادہ ہے تو گھٹن ہونے لگتی ہے, اور اگر کسی کے جسم سے بدبو آ رہی ہے تو وہ بدبو اور پھیلے گی. تو یہ سب چیزیں تھیں. تو اس زمانے کے اندر پنکھا نہیں, کچھ نہیں, مجمع جمع ہو گیا تو بدبو نہ آئے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی بڑی اہمیت بتائی جمعہ کی, کہ اتنے ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. لہٰذا اگر کوئی مجبوری ہے, کوئی عذر ہے, تو جمعہ کا غسل نہ بھی کرے تو جمعہ کی نماز تو ہو جائیں گی اور آدمی پاک رہے گا, ناپاک نہیں ہوگا. لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے, عذر نہیں ہے, تو اس عمل کو بڑی اہمیت دی گئی ہے, جمعہ کے دن ضرور غسل کیا جائے. تو ایک چیز یہ, ایک سنت. دوسری سنت, جمعہ کے لیے صبح سویرے آنے کی ترغیب دی گئی ہے, کہ جو شخص جلدی اٹھ کر جمعہ کی نماز کے لیے آئے, امام سے قریب ہو کر بیٹھے اور خطبہ غور اور توجہ سے سنے, نماز ادا کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا. کتنے سال کی؟ 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا اس عمل پر. اور بھی حدیث کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں, تو جلد صبح سویرے آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح جمعہ کے لیے خاص عمل عطر لگا کر آئے. کیا لگا کر آئے؟ اور روایت میں ہے کہ اپنا عطر لگا کے آئے. ادھر آنے کے بعد ہے کیا ہے, ویسا نہ کریں. یہ حدیث میں الفاظ ہے, اپنا عطر, اپنی خوشبو لگا کر آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بھی ایک اہم عمل ہے, تاکہ ہمارے جسم سے اگر غسل کے باوجود بو آ رہی ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے, ضائع ہو جائے. اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایت میں بات بیان کی ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے. سورۃ الکہف جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے, اس کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دجال نکل آئے تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھیں گے. تو سورۃ الکہف کی تلاوت ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ کی جائے. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کو پابندی سے سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے زمین و آسمان کے درمیان ایک نور قائم ہوتا ہے. آسمان والے اس کو گویا پہچانتے کہ اس نے جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھا ہے. تو پابندی سے دوستوں وقت طے کر کے ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کریں, انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. اسی طرح جمعہ کے دن درود شریف کا اہتمام, اب کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. ویسے تو درود شریف روزانہ ہی پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے یہ کہ ہم وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہیں, اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا معمول بنائیں. کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف ہم پڑھیں. لیکن جمعہ کے دن اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جو بھی درود شریف پڑھتا ہے, فرشتے جیسے کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے نا, ویسے ایک پیک کر کے درود شریف کو ہماری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں دیا جاتا ہے, اور ہمارے نام اور باپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے. تو ایک درود شریف والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود پڑھوں آپ پر, کتنا وقت لگاؤ اس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وقت بتایا, ان کو وقت بتایا. بلکہ انہوں نے پوچھا کیا میں اپنے دن کا آدھا حصہ کر لوں؟
اور میرے اعمال میں جتنا وقت لگتا ہے قرآن کی تلاوت میں اس میں اس کا آدھا میں درود کے لیے اہتمام کے لیے یہ کر لوں. کہنے لگے اگر کر لے تو بہت اچھا. پھر وہ صحابی نے کہا کہ پورا وقت میں درود پڑھتے رہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پورا وقت درود پڑھتے رہے گا تو پھر اللہ رب العزت تیرے کاموں کو ایسا بنائیں گے کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو درود شریف کا اہتمام ہم کو ہر دن کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں مومن جو دعا کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو بعض صحابہ نے اس کو بعض روایت کے اعتبار سے 2 خطبوں کے درمیان کا وقت بتایا کہ 2 خطبوں کے درمیان میں دعا کا وقت ہے، ایسی گھڑی ہے جو ضرور دعا قبول ہوتی ہے. بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے چڑھتا ہے ممبر پہ اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک یہ گھڑی ہوتی ہے. اور بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عصر کی اور مغرب کی نماز کے درمیان میں یہ گھڑی ہوتی ہے. اور بعض روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تہجد کا میں نے کہا فجر کی نماز سے پہلے جو گھڑی ہوتی ہے اس میں یہ گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. تو یہ چیزیں صرف رمضان کے لیے نہیں ہیں، ہر جمعہ کو اس کا ہم اہتمام کریں. اسی طرح بھی 2-3 مسائل ہیں زکوٰۃ کے، ان کو انشاءاللہ سن کے ہم بات ختم کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی قضا جیسے نماز کی قضا ہے، اگر کسی نے پچھلے سالوں میں غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالی حالانکہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی اور اس کو ابھی پتہ چلا، کوئی بغیر علم نہیں ہونے کی وجہ سے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ہے، اس کو ابھی پتہ چلا کہ میرے پہ زکوٰۃ پچھلے سالوں میں بھی واجب تھی، تو اس زکوٰۃ کی قضا کرنا واجب ہو گئی، ہمارے علم میں بات آ گئی. اسی طرح کسی شخص کو وراثت میں کوئی چیز ملی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، اور بینک کے اندر اس کا ایک لاکر تھا جو معلوم نہیں تھا. 2 سال کے بعد معلوم پڑا کہ ابا جان کا لاکر تھا. اب ابا جان کے لاکر کھولے تو اس کے اندر بہت مال ہے. اب مال بہت ہے، ابا جان کے انتقال کے بعد ہی چاہے تم نے حصے کیے یا نہیں کیے اللہ کی طرف سے تمہارا حصہ اس میں لگ گیا، تم اس کے مالک بن گئے، اگرچہ تم کو پتہ بعد میں چلا 2 سال کے بعد. اب اس کی قضا کرنا واجب ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، پچھلے سالوں میں کسی چیز پر ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، ہم نے نہیں نکالی، تو اس زکوٰۃ کو نکالنا پچھلے سالوں کی 2 سال ہوئے تو 2 سال کی، 3 سال ہوئے تو 3 سال کی، اس کی زکوٰۃ کی قضا واجب ہے. ایک مسئلہ تو یہ. دوسری چیز، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کیا؟ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک نہیں آیا، ہماری تاریخ رمضان کی ہے، رمضان سے پہلے ہم کو کوئی مستحق مل گیا، کوئی مجبور مل گیا، اب اپنے پاس یہ مال تو نہیں ہے کہ اس کو اپنے اچھے مال سے اس کی مدد کی جائے یا اس کو صدقہ دیا جائے، یا ہے لیکن دل نہیں ہو رہا، بولے زکوٰۃ میں ہی جو اپن چلا لیتے ہیں. تو اگر اس کا اصول ہے اگر ہم صاحب نصاب ہے اس وقت تو پھر ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، وقت موقع محل کے اعتبار سے ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. پھر رمضان المبارک میں واپس سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لیکن اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے کہ میں جو 10 تاریخ کو رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہوں میں ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے کہ اس وقت ہم صاحب نصاب ہو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم صاحب نصاب کی کیٹیگری سے تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتے ہیں، پیسہ وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے، وہ آنے والا ہے لیکن فی الحال نکل گیا ہے، تو صاحب نصاب ہونا اس کے لیے ضروری ہے. تو ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس سال زکوٰۃ نکال دی ابھی، اب رمضان کے 1 مہینے بعد ہی کوئی ایسی مجبوری والا شخص ہم کو مل گیا کہ اس کو دینا حق بنتا ہے، تو آئندہ سال جو ہم زکوٰۃ نکالنے والے ہیں وہ بھی ایڈوانس میں 1 مہینہ ہی گزرا ہے نکال سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو لاوارث لاشیں وغیرہ ہوتی ہیں جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو اس کے کفن وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں کچھ لوگ، جیسے ماشاءاللہ رابوڑی میں بھی ہے، ممرا میں بھی ہے، کیونکہ آج کل مرنا بھی آسان نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی پیسے لگتے ہیں، مرنے کے بعد بھی پیسے لگتے ہیں. اب جو ہے اگر کوئی لاوارث لاش ہے اس کو کفن کی ضرورت ہے، وہ لوگ فنڈ جمع کر رہے ہیں، تو اس میں ہم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دے سکتے ہیں یا پھر اپنا کوئی اچھا مال دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیا وجہ اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی مالک بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ میں جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کا مالک بنانا ضروری ہے، اس کے حوالے کرنا ضروری ہے. اب آپ مردے کے حوالے کیا کریں گے بھائی، وہ تو مرا ہوا ہے، وہ کیا مالک بنے گا؟ وہ جس چیز کا مالک تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کا ہم مالک نہیں بنا سکتے کسی کو، تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ ایک اصول ہے دوستو، یہ ذہن میں رہیں گی بات، تو اس سے بہت سارے مسئلے مستنبت ہوں گے. بعض لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ شوافی کے نزدیک یہ بات ہے، احناف کے نزدیک یہ بات ہے، تو لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے شافعی اور حنفی کیوں کر رہے تم لوگ؟ بہت لوگ ہیں جن کے اندر مرض ہے، شافعی حنفی کیوں کر رہے بھائی؟ ارے شافعی حنفی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی نے اپنے جیب میں سے ایک مسئلہ نکالے اور بولے یہ لو، امام ابو حنیفہ نے نکالے یہ لو. ارے جیب سے نکلے ہوئے مسئلے نہیں ہیں، بلکہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں انہوں نے اصول بنائے ہیں. ہر چیز قرآن میں نہیں ہے بظاہر،
ایسے تو ہر چیز ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے. قرآن مجید اصول کی کتاب ہے, اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں, احادیث میں اصول بیان کیے گئے ہیں. ابھی مثال کے طور پر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ بھائی مولانا کو پوچھو کہ مولانا کیا نبی ہے کیا؟ مولانا کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو جا کے پوچھو نا. جاؤ مولانا کو پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا کو نبی مان کے آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا وہی بتائیں گے جو نبی نے بتائے. تو امام شافعی, امام ابو حنیفہ, احمد رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, یہ آپ کو وہی بتائیں گے جو اللہ نے بتایا ہے. یہ اصول بتائیں گے آپ کو, اور اصول جیب میں سے نہیں, احادیث کی روشنی میں بتائیں گے. تو بعض لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے, یا بولو اپنی شان گیری کی وجہ سے. بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا اس لیے, اور بعض لوگ تھوڑا ایکسٹرا ایڈوانس لیول پر ہوتے ہیں اس لیے. تو جو ابھی میں نے ایک اصول بتا دیا کہ تملیغ کا ہونا ضروری ہے زکوٰۃ میں, تو یہ میں نے نہیں بتایا بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ائمہ نے بتایا. اب ائمہ کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ شوافی کے نزدیک یہ ہے تو اس کا مطلب شوافی کے نزدیک یہ کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی نے بتایا. امام شافعی نے احادیث کی روشنی میں بتایا. اس بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. بعض دھوکے باز آپ کو دھوکہ اس طرح دیں گے کہ بھائی تو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے کہ امام شافعی کی اتباع کرتا ہے. تو ان کو سوال یہ پوچھا جائے کہ بھائی تو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے یا تو فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہے. اس کے باپ کا نام لے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو بولے گا پھر بھٹک جائے گا وہ, کیا بولوں. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ بھائی میں بیٹا تو فلاں کا ہوں لیکن نسل آدم سے ہوں. صحیح جواب ہے. اسی طرح آپ کو بعض لوگ پوچھیں گے تو شافعی ہے مطلب تو امام شافعی کی اتباع کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے. تو تمہارا جواب یہ ہوگا کہ اتباع تو اللہ کے نبی کی ہی کرتا ہوں, لیکن جو اتباع پہنچی ہے میرے تک وہ امام شافعی نے پہنچائی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے. تو اس لیے جو دوستو اصول جو ہے اس کا بیان کرنا, اس کا سمجھنا, یہ ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم کو ائمہ کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑے گا. ایک اور چیز بتاتا ہوں, اب موضوع کچھ اور نکل گیا اس لیے اور ایک چیز بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. تو کوئی حدیث صحیح اور ضعیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے راوی صحیح اور ضعیف ہوتے ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے. اب یہ جو اصول بنے کہ کون سی حدیث صحیح ہوگی اور کون سی حدیث ضعیف ہوگی, یہ کس نے بتایا؟ آپ بولتے ہو نا یہ حدیث صحیح ہے, تو آپ کو کیسے معلوم کہ حدیث صحیح ہے؟ تو اس کو تو امام شافعی نے اصول بنایا ہے کہ اگر یہ روایت کے اندر یہ چیزیں ہیں اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے. اس روایت کے اندر یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ اصول بنائے گئے ہیں. اب اس کو بنانے والے کون ہیں؟ امام شافعی ہے. تو تم یہاں سے نہیں, یہاں سے امام شافعی کی بات کو مان رہے ہو. اسی طرح جو اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ پوچھا جائے کہ بھائی سورہ فاتحہ تو پڑھ کے بتاؤ ایک بار. بولے ہاں سورہ فاتحہ اس طرح پڑھی. تو کون سی روایت میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس طرح پڑھنا ہے؟ امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرات کا طریقہ بتایا. امام ہے یہ امام ابو حفص, انہی کی ترتیب پر ہم پورے دنیا کے اندر بعض علاقے چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. اعراب کے اندر بھی یعنی زبر زیر کے اندر بھی مختلف اختلافات ہیں اس کے اندر. بعض لوگ جو ہے ملکی یوم الدین پڑھتے ہیں, بعض مالکی یوم الدین پڑھتے ہیں. 7 طریقوں پر قرآن پڑھا جاتا ہے. کتنے طریقوں پر؟ اب یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کہا جائے کہ قرآن تو 7 طریقوں پر پڑھا جاتا ہے, ذرا تم دوسرے والے طریقے پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بتاؤ نا. بولیں گے نہیں بھائی میرے کو تو یہ آتی. اس کا مطلب وہ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہا ہے. معلوم نہیں ہے اس کو لیکن کر رہا ہے. ایک آدمی ایک انگور کے کھیت میں گھسا اور اس کے مالک کی اجازت کے بغیر انگور کھا رہا ہے. اور ایک آدمی گیا مالک کے پاس, بھائی اب تو میرے دوست ہاں تو تھوڑے انگور کھا لوں کیا؟ ہاں کھاؤ نا بنداس. اب کون آدمی سکسیس ہے؟ جو اجازت لے کے کھا رہا ہے. اور ایک آدمی کھا بھی رہا ہے اور بول بھی رہا ہے ارے کھلاتا تو اللہ ہے, تو اس سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ ارے انگور کس نے اگایا, کس کی قدرت ہے, اس کے بس کی بات ہے کیا؟ تو کھانا بنداز, اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی مسئلہ ہے بھائی. ہم ائمہ سے جو مسلک لیتے ہیں تو یہ ائمہ کے جیب کے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کی تحقیق پر مطمئن ہو کر دلائل کی روشنی میں اور امام شافعی نے خود کہا, امام ابو حنیفہ نے خود کہا کہ میری اگر کوئی بات حدیث کے خلاف مل جائے تو اس کو دیوار پہ پھینک کے مارو. تو آپ دیکھو بھائی ایسی کوئی بات ہے کیا؟ اپنا دماغ مت لگاؤ اس کے اندر, ان کی تحقیق کو پڑھو. آدمی پڑھتا لکھتا کچھ نہیں ہے, بعض لوگوں کی باتیں سن لیتا ہے اور پھر اس کی تقلید کرتا ہے اور بولتا میں نبی کی تقلید کر رہا ہوں. اس کی بات پر مطمئن ہے, اس نے بتا دیا بھائی ایسا کرنا ہے تیرے کو, ہاں برابر, اور سب کے اندر کیڑے کرنا ہے. جو اس کا تو ایسا کیوں کر رہا, تیرے پاس کیا دلیل ہے, تیرے پاس کیا دلیل ہے, اور میری دلیل وہ فلاں آدمی ہے, اس کے آگے میں جا نہیں سکتا, میری کیپیسٹی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو میں قرآن کا ترجمہ سناتا ہوں میں یا حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں تو کوئی چیز بیان نہیں کی, تو گویا ترجمے پہ آپ مطمئن ہیں کہ مولانا بول رہے مطلب صحیح ہے ترجمہ, تو آپ میری تقلید کر رہے گویا. اب میری تقلید کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں کچھ چیز بیان کر رہا ہوں, بلکہ میں تو سیدھا میرے کو عربی آتی ہے اس کے لیے میں عربی کا ترجمہ کر رہا ہوں. اب آپ جو اتنے کڑک ہے تو عربی زبان سیکھو,
میری بات پہ کیوں مطمئن ہو رہے ہیں؟ گویا میرے کو خدا مان رہے ہیں، میرے کو جو ہے نبی کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ میرے کو شریک کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں بھائی دوستو، دنیا ایسی نہیں چلتی۔ دنیا کے معاملے میں تو ڈاکٹر نے اگر بول دیا کہ یہ گولی تیرے کو کھانی ہے تو نبی سے بڑھ کر اس کی بات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ بھائی کھانی ہے تو کھانی ہے، تو تم نے نبی نہیں مان لیا ڈاکٹر کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دنیا میں ہر نظام دوستو ایک سلسلہ وار چلتا ہے، کڑی کے ذریعے چلتا ہے۔ کوئی آدمی سیدھا جا کر اپنی اصل سے نہیں مل سکتا، اس میں اس کو بیچ میں چیزیں ملے ہی ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، اور کوئی بھی کسی پہ بھی اعتراض کرنے سے پہلے اپنے الفاظ پر غور کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہیں یہ بات میرے گلے کا ہار نہ بن جائے قیامت کے دن۔ اس لیے اگر علم نہیں ہے تو خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ تو حدیث کا مطلب یہی ہے، خاموش کہاں رہنا ہے؟ جہاں پر ہم کو علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہے تو خاموش رہو، اور اگر کچھ ایسا لگتا ہے تو اعتراض کی شکل میں نہ پوچھا جائے بلکہ اشکال کی شکل میں پوچھا جائے۔ ایک ہوتا ہے اعتراض، اگر میرے کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم اعتراض کر رہے ہیں، بھائی یہ کیا بول رہا ہے تو۔ اعتراض کے اندر علم ہونا ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس واقعی علم ہے تو اعتراض کا تم کو حق ہے۔ علم نہیں ہے تو اشکال کرو کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، بھائی فلاں بھائی آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے اندر علم کا دعویٰ نہیں ہے، اشکال میں علم کا دعویٰ نہیں ہوتا، لیکن کوئی اعتراض کر رہا ہے نا تو اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ اس کا جواب دے تو پھر اس کا جواب دینے اس کو آنا چاہیے، بغلے نہیں جھانکنا چاہیے ادھر ادھر کہ بھائی کیا ہو گیا میں تو اٹک گیا بول کے۔ تو اعتراض نہ کرے بلکہ اشکال کرے، اشکال کے اندر تم کو بچ کے نکلنے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ ابھی ایک مسئلہ بہت اہم تھا اور رہ گیا، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔